بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر 3 ہے اور یہ زبر کی تختی ہے۔ ہم نے مفردات سیکھ لیے، متفرق مشق بھی کر لی اور مرکبات بھی سیکھ لیے۔ اب یہ زبر کی تختی ہے۔ زیر زبر پیش اور تنوین یہ جو ہیں حرکات کہلاتی ہیں۔ تنوین آپ جانتے ہوں گے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تنوین ہے اور یہ سب حرکات کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم زبر پڑھیں گے۔ بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، زبر کو پڑھتے وقت ہم نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا با زبر با، اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کھینچیں گے اس کو تو کیا ہو جائے گا، با الف زبر با ہو جائے گا یہ، یا پھر یہ با کھڑا زبر با ہو جائے گا۔ تو ہم نے زبر کو پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور دوسرا ہم نے اس کو پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ جھٹکا بھی نہ لگے، ٹھیک ہے، اتنا تیز بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے کہ وہ جھٹکا آ جائے اس میں۔ اگر ہم بہت سلو پڑھیں گے تو کھنچ جائے گا، اور اگر ہم بہت تیز پڑھیں گے تو وہ جھٹکا لگ جائے گا۔ تو دونوں طرح سے کیا ہوگا کہ اس کے معنی بدل جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے پھر الفاظ کے اندر جب معنی بدل جاتے ہیں تو پھر گناہ ہوتا ہے، لفظ بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 2 باتوں کا ہم نے زبر کو پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے۔ پہلے حروف کے اوپر ہے زبر دیا ہوا، اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں۔ با زبر با با، تا زبر تا تا، تا زبر تا تا، جیم زبر جا جا۔ اچھا، یہ اس میں مخارج کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جیم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم نے مخرج سیکھ لیا کہ کس طرح پڑھنا ہے، جیم کو زبان کو ہمیں اوپر تالو میں لگانا ہے، لیکن جب ہم جا پڑھتے ہیں تو پھر وہی آواز آنی چاہیے جو جیم کی آواز ہے، یہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے کہ مخرج تو ہم ویسے تو مفردات میں تو ہم مخرج نکال لیتے ہیں جب ہمیں الگ حرف ملتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے یا ہم اس الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم وہ آواز صحیح طور پہ اس کی مخرج نہیں نکال پاتے، اس کا مخرج صحیح انداز سے ادا نہیں کر پاتے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، خود اپنی آواز کو غور سے سننا ہے کہ صحیح آواز آ رہی ہے، صحیح مخرج ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور پھر جن حروف کو موٹا پڑھنا ہے ان کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، جن کو باریک پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، وہ ادا کر رہے ہیں۔ ان سب صفات کا ہمیں خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنا برائے پڑھنا نہ ہو، بلکہ صحیح پڑھنا ہے، اچھا پڑھنا ہے۔ جیم زبر جا جا، ہا زبر ہا ہا، خا زبر خا خا، دال زبر دا دا، دال زبر دا دا، را زبر را را را، ہم نے موٹا پڑھا، پھر جب زبر ہے اس کے اوپر جب بھی اس کو موٹا پڑھیں گے۔ زا زبر زا زا، سین زبر سا سا۔ اب جب سین کو پڑھ رہے ہیں تو خیال ہے کہ اس کے اندر سیٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد باریک ہونی چاہیے۔ شین زبر شا شا، صاد زبر صا صا، ضاد زبر ضا ضا، طا زبر طا طا، ضا زبر ضا ضا، قین زبر قا قا، غین زبر غا غا، فا زبر فا فا، قاف زبر قا قا، کاف زبر کا کا، لام زبر لا لا، میم زبر ما ما، نون زبر نا نا، وا زبر وا وا۔ اچھا، یہ ہے واو، واو پڑھا تھا نا ہم نے، لیکن یہاں پر میں اس کو وا پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ہجے کرتے ہیں نا اس وقت ہم اس کو آسانی کے لیے وا پڑھ لیتے ہیں، وا ایک الف کھینچ کے، ویسے یہ ہے حرف واو، تو ہم ہجے میں اس کو وا پڑھ لیتے ہیں۔ وا زبر وا وا، یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا۔ ہا زبر ہا ہا، حمزہ زبر آ آ، حمزہ زبر آ آ۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یا سکون بھی ہو، جزم بھی ہو،
کوئی بھی چیز اگر اس کے اوپر ہے وہ خالی نہیں ہے تو وہ حمزہ ہوگا، وہ الف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ بالکل خالی ہوتا ہے پھر وہ الف ہے. یہ حمزہ ہے. یا زبر یا. اچھا یہاں پر دیکھیں دوبارہ سے یہی حروف دیے ہوئے ہیں، تو یہ اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ ایک جیسے آوازوں والے جو ہیں، ہم آواز جو حروف ہیں وہ ایک ساتھ دیے ہیں تاکہ جب ہم ان کو پڑھیں، ان کو دوبارہ سے پڑھیں، مشق کریں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان کی آوازوں میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اس چیز پر ہم نے دھیان دینا ہے. اور جب ہم بچوں کو پڑھائیں، اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو پہلے آپ یہ تختی پڑھا دیں، اور یہ والا جو ہے ان سے بچوں سے خود سننا ہے، کیونکہ خود پڑھیں گے وہ، آپ نے پڑھانا نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کو کتنا سمجھ میں آیا ہے. تا زبر تا، تا. قا زبر قا، قا. تا قا، تا قا. تا زبر تا، تا. سین زبر سا، سا. صاد زبر صا، صا. تا سا صا، تا سا صا، تا سا صا. حا زبر حا، حا. ہا زبر ہا، ہا. حا ہا. دال زبر دا، دا. زا زبر زا، زا. ضاد زبر ضا، ضا. ضا زبر ضا، ضا. ذا زا ضا، ضا. عین زبر قا، قا. حمزہ زبر آ، آ. قاف زبر قا، قا. کاف زبر کا، کا. اچھا یہ مشق ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اور ایک طریقہ ہے ہجا اور رواں. پہلے ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. با زبر با، لام زبر لا، بلا. غین زبر غا، بلغا. وقفاً، بلغ. آگے وقف بھی بول سکتے ہیں، وقفاً بھی بول سکتے ہیں، دونوں مطلب ایک ہی ہے کہ اب ہمیں اس کو وقف کر کے پڑھنا ہے. فا زبر فا، عین زبر قا، فقا. لام زبر لا، فعل. وقفاً، فعل. تا زبر تا، میم زبر ما، ثما. را زبر را، ثمرا. وقفاً، ثمر، ثمر. اچھا یہ فعلا میں خیال رکھیے کہ عین کی آواز جو ہے وہ اکثر فعلا، فعلا پڑھ دیتے ہیں، یعنی حمزہ کی آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ عین کی آواز یہاں پہ فعلا صحیح آنی چاہیے. ثمرا، تا میں سیٹی نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تا کو باریک نرم پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. را پہ زبر ہے، یہاں پہ اس کو موٹا پڑھا جائے گا. غائن ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما. را زبر را، امرا. وقفاً، امر. عین زبر قا، با زبر با، قبا. سین زبر سا، قبسا. وقفاً، قبس. میم زبر ما، کاف زبر کا، مکا. تا زبر تا، مکتا. وقفاً، مکت. را زبر را، فا زبر فا، رفا. عین زبر قا، رفع. وقفاً، رفع. زا زبر زا، عین زبر قا، زع. میم زبر ما، زعم. وقفاً، زعم. ضا زبر ضا، لام زبر لا، ولا. میم زبر ما، ظلم. وقفاً، ظلم. حمزہ زبر آ، خا زبر خا، أخا. دال زبر دا، أخذ. وقفاً، أخذ. سين زبر سا، را زبر را، سرى. قاف زبر قا،
سرق وقفا سرق. صاد زبر صا، دال زبر دا صدا، قاف زبر قا صدق وقفا صدق. ضاد زبر ضا، را زبر را ضرا، با زبر با ضربا وقفا ضرب. یہاں پہ دیکھیں میں نے کس طرح پڑھا، سرق صدق ضرب. یہاں پہ کیا کیا میں نے، یہ قلقلہ، یہ کہلاتا ہے قلقلہ. میں نے اس کو یوں نہیں پڑھا سرق صدق ضرب، ایسے نہیں پڑھا، بلکہ میں نے پڑھا سرق سرق صدق ضرب. کیونکہ یہ قاف جو ہے اور با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. قاف طا با، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے. یہ 5 حروف ہیں، یہ حروف قلقلہ کے حروف کہلاتے ہیں اور حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. اور یہاں پر ہم یہ جب بھی ہمارے پاس ساکن ہوں گے یا ان پر ہم وقف کریں گے تو ان کو ہم نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کیا ہوتا ہے، قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے. جیسے آپ ایک بال مارتے ہیں نا دیوار پر، وہ باؤنس ہوتی ہے، پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح سے جب سرق سرق نہیں پڑھا بلکہ ہم نے پڑھا سرق، ٹھیک ہے. مخرج سے آواز ہلکی سی ٹکرا کے پھر واپس آئے گی. جب میں یہاں پہ سرق اوپر جب ہم زبان لگا رہے ہیں نا، تالو کے قریب لگ رہی ہے نا زبان، ہمارا جو نرم تالو ہے قوے کے قریب، قاف کا مخرج ہم نے سیکھا تھا کہ جو ہمارا نرم تالو قوے کے قریب ہے وہاں جب زبان کی جڑ اوپر لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے. تو ہم سرق، تو زبان وہاں سے ہٹے گی، ٹھیک ہے. قاف وہاں پہ لگ کر پھر وہاں سے ہٹے گی، تو پھر ایسی آواز آئے گی سرق. اگر ہم سرق پڑھ رہے ہیں تو زبان وہیں پہ لگی رہے گی، لیکن ہم نے پڑھا سرق تو زبان وہاں سے ہٹے گی، ٹھیک ہے. تو یہ 5 حروف ہیں، یہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے. یہ قلقلہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اگر گناہ نہیں ہوگا اگر ہم نہ کریں، لیکن ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی قرأت کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور اچھے سے اچھا بنانا چاہیے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے. اور یہ ایک طریقہ ہے، ہر زبان کا ایک حسن ہوتا ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کاف زبر کا، سین زبر سا کسا، با زبر با کسبا وقفاً کسب. خا زبر خا، را زبر را خرا، جیم زبر جا خرجا وقفاً خرج. یہاں پہ بھی قلقلہ کیا. میم زبر ما، را زبر را مرا، جیم زبر جا مرجا وقفاً مرج. یہاں حا زبر حا، سین زبر سا حسا، دال زبر دا حسدا وقفاً حسد. سین زبر سا، جیم زبر جا سجا، دال زبر دا سجدا وقفاً سجد. شین زبر شا، را زبر را شرا، حا زبر حا شرح وقفاً شرح. خا زبر خا، تا زبر تا خطا، میم زبر ما ختما وقفاً ختم. یہاں دال میں بھی ہم نے قلقلہ کیا تھا، جیم میں بھی قلقلہ کیا تھا، با میں بھی کیا تھا، قاف میں بھی کیا تھا، ٹھیک ہے. 4 حروف ہمارے پاس آ گئے قلقلہ کے، قاف با جیم اور دال. وا زبر وا، لام زبر لا ولا، دال زبر دا ولدا وقفاً ولد. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا وا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، واؤ کو نا ہجے کرتے ہوئے. وا زبر وا، یہاں دال بھی آ گیا، دال میں بھی ہم نے قلقلہ کر لیا. وا زبر وا، را زبر را ورا، دال زبر دا وردا وقفاً ورد. فا زبر فا، را زبر را فرا، ضاد زبر ضا فرضا وقفاً فرض. فا زبر فا، طا زبر طا فطا، را زبر را فطرا وقفاً فطر. ٹھیک ہے. یہ طریقہ تھا ہمارا ہجا اور رواں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے رواں بطریقہ ہجا، ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا آسان طریقہ ہے پڑھنے کا،
اور اس میں ہم یہ کریں کہ جب ہم ایک دفعہ ایسے پڑھ چکے ہیں تو پھر دوبارہ ویسے بھی پڑھ لیں. اور یا ہم یہ بھی کرتے ہیں جیسے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو جب بچے آگے پہنچ جاتے ہیں، آگے والی تختی پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کا بھول نہ جائیں، تو پھر ہم پیچھے والا بھی سبق ان کو اس طریقے سے دوبارہ سے سنتے جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے روان بطریقہ حجہ. وہ بہت آسان ہے. اس کو ایسے پڑھیں گے: بلغ، بلغ وقفاً بلغ، فعل، فعل وقفاً فعل. یہ ہے رواں بطریقہ حجہ. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھا ہم نے با زبر با لام زبر لا، وہ سب نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی پڑھ لیا نا، رواں بطریقہ حجہ. ثمر، ثمر وقفاً ثمر، امر، امر وقفاً امر. لیکن یہ تو جب ہی پڑھ سکتے ہیں جب ہم سیکھ جائیں کہ زبر جب اس پہ لگا تو پھر وہ کیا بن گیا. اگر ہم نے ابھی یہ بات ہی نہیں سیکھی کہ عین پہ جب زبر لگے گا تو وہ کیا بنے گا، تو پھر تو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہاں پہ ہمارے پاس قاف تا با جیم دال میں سے بھی 4 حروف ہمارے پاس آ گئے، اور وہ بھی ہم نے قلقلہ بھی سیکھ لیا. یہاں پہ زبر کو پڑھتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی ہم نے سیکھ لیا. اللہ انشاءاللہ بہت جلدی سیکھتے جائیں گے. اور بس اس میں محنت اور نیت شرط ہے، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا اپنے کلام کو پڑھنا سکھا دے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. سب نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.